پاک سے ملا ہے، جابر پاک سے ملا ہے، سید شاہ سے ملا ہے، نظام الدین سے ملا ہے، معین الدین سے ملا ہے، علاء الدین سے ملا ہے، بہاء الدین سے ملا ہے۔ الحمدللہ اس پورے ہندوستان کو دین غریب نواز سے ملا ہے، لہٰذا ہم کہیں جائیں نہ جائیں، اگر تھوڑی سی کمزوری لگتی ہے تو کبھی نظام الدین میں چلے جاتے ہیں، کبھی علاء الدین میں چلے جاتے ہیں، کبھی صابر کلیر میں چلے جاتے ہیں، کبھی سید سالار میں چلے جاتے ہیں، اور کبھی ہندوستان کے بادشاہ غریب نواز معین الدین میں چلے جاتے ہیں۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب یہ نہیں بولیں گے، اب ان پہ پابندی ہے، اب جو کچھ بولنا ہے وہ آپ کو بولنا ہے۔ اے بیٹا، اے ہم نے کہا تو سمجھ پا رہی بات؟ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ دو تین شعر سنو، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات اصل موضوع کی طرف چلے۔ ایک آدھ شعر کچھ رہ گیا تھا وہ آج پڑھ دو۔ جی 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 جی، ایمان کہو، ایمان کہو، طالب دستار نہ ہوئے۔ سبحان اللہ۔ بہت خوب۔ یہ بولنے کے تو مجھے لگے گا اس لیے مجھے خوش کرنے کے لیے بول رہے ہیں۔ آپ بولو گے تو مجھے لگے گا آپ سے بول رہے ہو، حالانکہ یہ خوش کرنے کے لیے نہیں بول رہے ہیں۔ یہ بیچارے کوشش میں ہے کہ آپ جاگ جاؤ، اور یہ معلوم ہے کہ آپ جاگ رہے ہو، مجھے بھی پتا ہے، مگر آپ بہت کچھ ذہن میں رکھے بیٹھے ہو، میں باہر بیٹھ رہا ہوں، سب ڈیلیٹ مارو، ریسیٹ مارو اپنے دماغ کو، اس کے بعد ہماری محفل میں بیٹھا کرو۔ ہم ذاتی جواب نہ دیتے تھے، نہ دیتے ہیں، نہ دیں گے، عشق رسالت کے جام پلاتے تھے، پلاتے ہیں، پلاتے رہیں گے۔ بے شک زور سے کہہ دو ایمان کہو، طالب دستار نہ ہوئے، مومن کبھی باطل کا طرفدار نہ ہوئے۔ بہت خوب۔ ایمان کہو، طالب دستار نہ ہوئے، مومن کبھی باطل کا طرفدار نہ ہوئے۔ آقا ہے وہی آقا جو بندے کی کرے فکر، آقا ہے وہی آقا جو بندے کی کرے فکر، بندہ ہے وہی بندہ جو غدار نہ ہوئے۔ آقا ہے وہی آقا جو بندے کی کرے فکر، بندہ ہے وہی بندہ جو غدار نہ ہوئے۔ یہ بات مناسب نہیں لگتی ہے سخنور، یہ بات مناسب نہیں لگتی ہے سخنور، حق بات بھی ہو لہجے میں للکار نہ ہوئے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ حق بات بھی ہو لہجے میں للکار نہ ہوئے، ممکن ہی نہیں ہوگے مسلمان کا بچہ، بہت خوب۔ ممکن ہی نہیں ہوگے مسلمان کا بچہ، اور مولا علی پاک کا حبدار نہ ہوگے۔ بے شک واہ، بہت خوب، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، ماشاء اللہ، ممکن ہی نہیں ہوگے مسلمان کا بچہ، اور مولا علی پاک کا حبدار نہ ہوئے۔ اور سنو الحمدللہ ہم صحابہ کے بادب ہیں اور ادب ہی سکھاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ ممکن ہی نہیں ہو مسلمان کا بچہ اور مولا علی پاک کا حقدار نہ ہوئے، جھوٹا ہے، فراڈی ہے وہ عاشق حیدر، جھوٹا ہے، دغاباز ہے وہ عاشق حیدر جو ذکر ابو بکر پہ سرشار نہ ہوئے۔ بہت خوب، سبحان اللہ، جھوٹا ہے، دغاباز ہے وہ عاشق حیدر جو ذکر ابو بکر پہ سرشار نہ ہوئے۔ بے شک، اب پھر سنو، جھوٹا ہے، دغاباز ہے وہ عاشق ابو بکر، جھوٹا ہے، دغاباز ہے وہ عاشق ابو بکر جو ذکر علی پاک پہ سرشار نہ ہوئے۔ بہت خوب، سبحان اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ مجنون ہے، دم مست مریدان علی ہیں، مجنون ہے، دم مست مریدان علی ہیں، ہم لوگ غلامان علی ہیں۔ سبحان ہم سے نہ پڑھے جائیں گے دنیا کے قصیدے، اللہ، ہم سے نہ پڑھے جائیں گے دنیا کے قصیدے، ہم خاک نجف لوگ غزل خان علی ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سے بولو، آپ بولے سبحان اللہ۔ سب مل کے بولے اللہ کا شکر ہے، اس کے حبیب کا کرم ہے، الحمدللہ۔ ہم اہل بیت کی بھی محبت جانتے ہیں، ہم صحابہ کی محبت بھی جانتے ہیں۔ بس ایک ٹکڑے کا مختصر سا جواب دوں، اس کے بعد بات آگے کرنے لگ جاؤں۔ آپ کو ایک ذہن یہ بھی دیا جاتا ہے
رہی ہوں ماشاءاللہ کرسی ہے تو جلدی بیٹھو دنیا کرسی کی لڑائی جھگڑا یہ پتہ نہیں کرسی نہیں مل رہی آپ کرسی کی نہیں بیٹھو زور سے کہو سبحان اللہ اور آگے لے کے چلو اس لیے کہ حق والوں سے دور کرنے کی پوری کوششیں کری جاتی ہیں اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ ان کے پاس چلے جاؤ گے تو حق سن لو گے تو انہی کے ہو کے رہ جاؤ گے پلٹ کے نہیں آؤ گے پھر ادب سے نہ کوئی ہمدم کہ حال یاروں کا پوچھتے ہم عجیب دل کا شیء عالم کہ جو گیا ہو گیا وہی کا اس لیے روکنے کی پوری کوشش کری جاتی ہے ایک فہم یہ بھی دیا جاتا ہے ایک اللہ اکبر نیا ایک شوشہ یہ بھی چھوڑا جاتا ہے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا پہلے یہ نہیں ہوتا تھا ہو رہا ہے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا آپ کسان میں نہیں ہو ہے نا ایک بات بتاؤں تو ابھی کون سی فصل کا وقت گزرا ہاں جی ارے تو کون سے گیہوں اپنے ہسیس کاٹے رہے ہو یا پڑوس کاٹے رہے ہو یا مشین بلائے رہے ہو پہلے تو نہیں آتی تھی آتی تھی پہلے مشین نہیں آتی تھی ہسیس کاٹو بے وقوف آدمی جب مشین آگئی تو کہا کہ ہسیس کاٹے بات سمجھ میں آئی کچھ نہیں سمجھ جو چیز جس وقت میں ہوتی ہے اس چیز کا استعمال وہاں کیا جانا چاہیے عالم وہ عالم نہیں جو موجودہ وقت کے اٹھنے والے فتنوں کا جواب نہ دے پائے اگر ہمارے دور میں کوئی نیا فتنہ اٹھے گا تو اس فتنے کا جواب دینا ہر حق کو عالم کی ذمہ داری ہے کیا بات ہے اب آؤ جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی میں آپ کو ذہن بنانا چاہوں تھوڑی سی دیر ایک شخص اٹھا آپ کہو نا یہ اس پہ آئے کیوں پہلے تو نہیں ہوتا اس کا جواب دے ایک شخص اٹھا اور اس نے سیدھے بیان کرنا شروع کر دیا مائک پہ کربلا کا واقعہ جھوٹا کربلا کا واقعہ جتنا جھوٹ کربلا کے واقعات میں بولا گیا تاریخ انسانیت میں اتنا جھوٹ نہیں بولا گیا آگے بڑھ کے یہ کہا کہ حسین نے پانی نہیں پیا تھا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے حسین تو غسل کر کے کربلا میں لڑنے گئے تھے کس کو ٹارگٹ بنایا اس نے ٹارگٹ کس کو بنایا امام حسین کی قربانی کو ان کی پیاس کو ختم کیا اس نے ان کی قربانیوں کو باطل کیا اس نے اور یہ کہہ دیا کربلا میں جتنا کربلا کے واقعات میں جتنا جھوٹ بولا گیا کسی کے معاملات میں نہیں بولا گیا امام حسین کون مصطفیٰ سے پوچھو مجھ سے نہیں پوچھو آقا فرمائے یہ میرے اہل بیت ہے وہ نہ ہم اہل بیت پہ آگے بڑھو ایک اور تھا اور اس نے سیدھے کہا کہ معاذ اللہ حسین نے سجدے کی سی صورت بنائی تھی سجدہ تو ہے نہیں حسین کا آج تک آپ نے کبھی سنا کہ حسین کی سجدے کا کوئی انکار کرے ہر شخص آیا ممبر سے منقبت پڑھنے والے تقریر کرنے والے آپ کو یہی بتاتے ہیں امام کا سجدہ حسین کا سجدہ وہ آخری سجدہ وہ قربان ہونے والا سجدہ وہ تلواروں کی سائے میں سجدہ وہ اللہ پر تیروں کی بوچھار میں سجدہ وہ خون کے فوارے بہتے ہوئے تب سجدہ مگر ایک کھڑا ہوا اس نے کہا حسین کا سجدہ نہیں تھا حسین تو اس وقت غسل سے نہیں تھے یعنی معاذ اللہ پاک بھی نہیں تھے وہ سجدہ کیسے کر سکتے ہیں بلکہ انہوں نے سجدے کی سی صورت بنائی تھی حملہ کس پہ ہوا حسین پاک حملہ کس پہ ہوا حسین پاک کا ایسے اہل بیت سے آقا نے فرمایا میرے اہل بیت سے ایک اور تھا ہندوستانی میں سے اور اس کے بعد میں کہا اس نے کہ واقعات کربلا معاذ اللہ اسی طرح سے جیسے فلمی سٹوری ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے ایک ایکٹر ہوتا ہے ڈائریکٹر پوری سٹوری لکھتا ہے ایکٹر کو ایکشن بتاتا ہے ایکٹر اس پر ایکشن کرتا ہے تو وہ فلم بنتی ہے ایسا ہی معاذ اللہ واقعات کربلا بیان ہوتی ہے حملہ کس پہ اہل بیت پہ ایک اور شخص اٹھا آج کہتے ہو یہ کیوں آگے کرنے اس لیے یہ نئی بات ہے سنو ایک اور شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ معاذ اللہ سیدہ کائنات شہزادی رسول زہرہ بطول خاتون جنت وہ جس کے لیے آقا فرمائے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے وہ جو حسن حسین کی والدہ ہے وہ جو مولا کائنات کی سبحان اللہ اہلیہ محترمہ ہے وہ جو رسول پاک کی شہزادی ہے ان کے بارے میں بولا کہ فاطمہ خطا پر تھی کتنی چیزیں آپ کے سامنے رکھی میں نے کہیں کربلا شریف پہ حملہ کہیں امام حسین کی قربانی پہ حملہ کہیں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی عظمتوں پہ حملہ اور کہا گیا کہ وہ خطا پر تھی
کئی امام حسین کے واقعات کو فلمی سٹوری اور ایک اٹھا عقل کا اندھا وہ کیا بولا مولا علی سید نہیں ہے یہ انصاف سے بتاؤ اگر اہل بیت پر حملہ ہوگا علی اہل بیت میں سے فاطمہ اہل بیت میں سے حسین اہل بیت میں سے کربلا کی خدمتیں اہل بیت والوں کی مولا علی کی عظمتیں اہل بیت کی اب بتاؤ اہل بیت پہ حملہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا سیدہ کائنات کو خطا پہ کہا گیا حملہ اہل بیت پہ مولا علی کی سیادت کا انکار ہوا حملہ اہل بیت پہ امام حسین کے کربلا کی قربانیوں کا انکار ہوا حملہ اہل بیت پہ تو جب حملہ اہل بیت پر ہوا تو غلامان اعلی حضرت کھڑے ہو گئے اب اگر اہل بیت پر حملہ کرو گے تو ہم اعلی حضرت کی زبان سے زبان ملا کر اس طرح سے اعلان کریں گے اس طرح سے پیغام دیں گے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن نعرہ تکبیر اس لیے ضرورت پڑی کہ اہل بیت کی اب منقبت پڑھی جائے تم کہتے ہو کیوں شروع کر دیا اس لیے ضرورت پڑی مجھے حساب سے بتاؤ ابھی کوئی علاقے میں آئے اعلی حضرت کی توہین کر کے جائے اور پھر اسی گاؤں کے اسی علاقے میں جیسا ہو کیونکہ اس توہین کا جواب دینا ضروری نہیں بالکل ضروری کیونکہ اعلی حضرت ہمارے امام ہیں اگر کوئی اس علاقے میں آئے شیر بے شیر سنت کی توہین کر کے جائے اور پھر اسی علاقے میں جلسہ اسٹیٹ سجے شیر بے شیر سنت کی توہین کرنے والے کو جواب نہ دیا جائے کہ جواب دینا ضروری نہیں بالکل جواب دیا جائے گا کیونکہ شیر بے شیر سنت ہمارے رہبر ہے لہذا سن لو اگر کوئی اہل بیت کی عظمت پہ حملہ کرے گا تو اہل حق اہل بیت کی عظمتیں بیان کریں گے اور حملہ کرنے والے کا جواب دیں گے کیونکہ اہل بیت ہمارے ہی نہیں بلکہ قریب نواز کی آواز میں یہ آواز ہے شاہ ہست حسین واسطہ ہست حسین دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین اس لیے اس کی ضرورت پڑی وقت میں پاک پڑھ لے اللہ علیہ وسلم سیدنا نبینا شفیعنا السلام علیکہ یا رسول اللہ علیکہ الصلاۃ والتسلیم بہت وقت ہو گیا میں نے سوچا تھا کہ 1:30 بجے سلام ہو جائے گا 1:45 ہو گیا اور میں ابھی اپنی اصل گفتگو کی طرف نہ آ پایا یہ ایک راز کا آپ کو جواب دے دیا جو آپ کو ایک فارمولہ یہ سمجھایا جاتا پہلے یہ نہیں ہوتا تھا فرما دیا اعلیٰ حضرت نے علماء پر فرض ہے جو بھی فتنہ اٹھتا دیکھے اس کا سد باب کرے لہٰذا جو بھی فتنہ اٹھے گا اس کا سد باب کیا جائے گا اللہ کا شکر ہے آج ہم سرکار بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر پیرانے پیر غوث اعظم جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کی میلاد منانے آئے ان کا جشن منانے آئے ان کی بارگاہ سے استمداد اور استعانت حاصل کرنے آئے ہم کبھی کہتے ہیں یا غوث المدد کبھی کہتے ہیں یا علی کبھی کہتے ہیں یا علی المدد اور کبھی کہتے ہیں یا غوث المدد شیر سنت کا ایک واقعہ یاد ہے بس وہ سنا دو اس کے بعد آگے بڑھتے بہت سی چیزیں تھیں لیکن اتنا کافی ہے آپ کے سوال حضرت تکلیف فرما رہے ایک جگہ شیر سنت تکلیف فرما رہے پبلک میں سے نعرہ لگا یا علی مشکل کشا المدد یا غوث الوالا المدد تو ایک ٹنگے پیجامے والا کھڑا جو قوم آج تک اپنا پیجامہ ٹھیک نہیں کر پائی تو تمہارا اسلام کہاں سے ٹھیک کرے اس کو آج تک اپنا ناپ دینا نہیں آیا تمہارے ایمان کو ناپنے چلے تمہارا ناپ کتنا ٹھیک ہے ہمیں تمہارے پیجامے سے اندازہ ہو جاتا ہے اپنے ناپ درست کر لو ہے تمہارے بھی آگے نہیں بول رہے بس ایک کھڑا ہوا بیہودہ اور کھڑا ہو کے بولا یا گدھا المدد کیا بولا کیا بولا سنی اس کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہو جلال میں آ گئے غصے میں آ گئے شیر بے شیر سمجھ کر یہ جلسہ خراب کرنے آیا ہے یہ جلسہ خراب کرنا میں سننے میں بیٹھ جاؤ کہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے ٹھیک کیسے کہہ رہا ہے حضرت فرما سنی تم بیٹھ جاؤ پریشان ہو یہ بالکل ٹھیک یہ ٹھیک کہہ رہا ہے جب سنی بیٹھ گیا تو حضرت فرمائے سنو سنیو دستور یہ ہے آپ بھی غور سے سننا دستور یہ ہے جو جس کا بڑا ہوتا ہے جو جسے اپنا بڑا سمجھتا ہے وہ اسی کو مدد کے لیے پکارتا ہے جو جسے اپنا بڑا سمجھتا ہے وہ اسی کو مدد کے لیے پکارتا ہے تم اپنا بڑا سرکار غوث پاک کو سمجھتے ہو مولا علی کو سمجھتے ہو اس لیے تم ان کو پکارتے ہو اور یہ اپنا بڑا گدھے کو سمجھتا ہے اس لیے گدھے کو پکارتا ہے سنیوں پریشان نہ ہو گدھے سے مدد مانگنا اس کو مبارک ہو
ہم کل بھی غوث سے مانگتے تھے، آج بھی غوث سے مانگتے ہیں اور قیامت تک غوث سے مانگتے رہیں گے، اور مانگتے ہی نہیں بلکہ ہم تو یہ اعلان کرتے ہیں طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، دہائی یا محی الدین دہائی بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث، تو ہمت دے میں تنہا کام بسیار بدن کمزور دل کا ہل ہے یا غوث، جلا دے دین جلا دے کفر و الحاد کہ تو محیط تو قاتل ہے یا غوث، الوہیت ہی احمد نے نہ پائی نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، الوہیت نبوت کے سوا تو تمام افضال کا قابل ہے یا غوث، صحابیت ہوئی پھر تابعیت بس آگے قادری منزل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضو وہ طبقہ مجملا فاضل ہے یا غوث۔ کس سے مدد مانگنے چلے؟ بولے میاں غوث پاک سے مدد مانگنے، غوث پاک کی مدد پہ گئے تھے، بولے الحمدللہ جس دن بھی تیار قریب غوث اعظم مکہ شریف جانا ہوا تو اپنی آنکھوں کو غوث پاک کی چوکھٹ سے ضرور لگائیں گے، ان کی بارگاہ میں اپنی پیشانی رکھ کر سبحان اللہ کہہ دیں گے، سنگے ترے جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی سجدہ میں سمجھ لگتی سر دیتا ہوں۔ کہاں گئے تھے؟ کس کا اس کر رہے تھے؟ کہاں جاتے ہو؟ نظام الدین اولیاء عبد الدین مختار قادری کی علاء الدین ثابت قدیر کی معین الدین خواجہ اجمیری کی اولیاء میں جاتے ہیں کیا بات تو پریشان اس کا اس طرح موصول ہو رہا معین الدین جیلانی کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کا اس کرتے ہو مدد شرک ہے، اچھا مدد بجانا شرک ہے، ہاں شرک ہے، مدد مانگنا شرک ہے، ہاں شرک ہے۔ ایک بات بتاؤ ان دیوبندیوں سے پوچھو بھائی یہ اللہ والے تیرے نہیں، مزار تو نے بنوایا نہیں، اینٹیں تو نے لگانی نہیں، چندہ تو نے دیا نہیں، یہ اللہ والے تیرے نہیں، کورس تو کرتا ہے نہیں، پنڈال تو سجاتا ہے نہیں، خرچہ تو کرتا ہے نہیں، تو ادھر آئے ادھر سے نکل ادھر آئے کہ اللہ والے ہمارے وہ ہمیں بچائیں گے، ہم ان کی یاد مناتے تھے مناتے رہیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یاد مناتے تھے مناتے رہیں گے۔ نہیں 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 یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے، دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ ہم نے کہا او دیوبندیو او وہابیو تم قرآن کی بات کرتے ہو، قرآن دکھا چکے، حدیث دکھا چکے، تمہیں اقوال صحابہ ائمہ مجتہدین دکھا چکے، اب آؤ ہم ذرا تمہارے اوپر دلیل تمہارے گھر کی کتاب سے لے کے آئے ہیں۔ تمہاری کتاب سے لکھا ہے کہ اللہ والوں کی مزار پہ جانا شرک ہے یا جائز ہے؟ رسول سے کہہ دو ایک آپ لوگ ہاتھ بھاگ دو سبحان اللہ، آپ ہاتھ بھاگ دو سبحان اللہ، آپ کی یہ 2-2.5 کلو کا منہ مت ہلانا، آپ کی زبان 2 توڑے کی ہلاتے رہنا، زور سے بولو یہ چاہیے یہ ملے تو ہم نہیں آگے محنت کرتی بات کریں، آج واقعی آج لگنی لگنی تبلیغ کر سکتا ہوں۔ صبح سے جب سے اٹھاؤں جب سے کلیجے پہ درد تھا اور ابھی بھی تھا، یہ تو کرم اللہ سے پاک کا ذکر شروع کیا اور بحمد خدا کی قسم نہیں پتہ درد کہاں گیا۔ ہمیں تو شفا بھی رد وہابیہ سے ملتی ہے، بے شک ہماری تو دوا بھی رد وہابیہ ہے، بے شک کیونکہ میرے دادا پیر نے کہہ دیا ہماری فیکٹری ہی رد وہابیہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، زور سے کہہ دو شرک ہے، مدار پہ جانا بدعت ہے، مدار پہ جانا جائز نہیں ہے۔ آؤ جو بندیو اے وہابیو آؤ، چلا چلی والو وہ بھوپال دلی والو، چلا چلی آؤ چلے میں چلے، آؤ چلے میں چلے، اللہ رسول کی باتیں کرے۔ غوث کے مزار پہ جانا شرک ہے، صابر کے مزار پہ جانا شرک ہے، وارث کے مزار پہ جانا شرک ہے، خواجہ کے مزار پہ جانا شرک ہے، نظام الدین اولیاء کے آستانہ بوسی کرنا شرک ہے، قطب الدین مختار کاکیہ کے حاضری دینا شرک ہے۔ ہم تمہیں دکھا چکے مگر بات تو یہی ہے نا، بات تو یہی ہے جو کسی نے کہیں نہ کہیں
सुभान अल्लाह, क्या ऐलान किया, पेश के नबी पढ़ते हैं जो लोग बुखारी आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती, कुरान तुम्हें दिखा चुके मगर तुम हठधर्म और जलील हो, मानते कहाँ हो, हदीस तुम्हें दिखा चुके मगर तुम हठधर्म और जलील हो, मानते कहाँ हो, अब वाले सहाबा और किरदार सहाबा तुम्हें दिखा चुके मगर तुम हठधर्म और जलील हो, मानते कहाँ हो, अब आओ तुम्हें तुम्हारे घर की किताब दिखाएं। हाय हाय सुभान अल्लाह। किताब का नाम है हिकायत औलिया। कौन सा नाम है? हिकायत, सफा नंबर इसका 27, हिकायत नंबर इसकी 4, हिकायत नंबर 4। बोलो भाई 4, अभी बोलो 4, नहीं पीछे वाले बोले 4, हिकायत नंबर 4। ये लखनऊ से आया बीच में बैठा, पता नहीं कहाँ बैठ गया, जिसकी ज़बान ज़्यादा नहीं बोल पा रहे, बोला करो, तुम तो कठिन जगह पे रहते हैं, बैठक नहीं है ना, बोले सलाम, हाँ सलाम, सबको सलाम, है बात, बाबा मोबाइल होते कुरान दिखा चुके, हदीस दिखा चुके, अक़वाले सहाबा दिखा चुके, अब आओ वहाबियों की किताब से देखो, लिखते हैं शाह वलीउल्लाह साहब जब वतने मादर में थे तो उनके वालिद माजिद शाह अब्दुल रहीम साहब एक दिन, शाह वलीउल्लाह साहब कहाँ थे? वतने मादर में। वतने मादर आप समझे? वतने मादर समझे? वतन का मतलब पिटवा और मादर का मतलब महतारी, है ना, महतारी पिटवा में रहे, समझ गए ना? तर्जुमा ठीक तो है, तो गलती हो तो बता दीजिएगा। शाह वलीउल्लाह साहब जब वतने मादर में थे तो उनके वालिद माजिद शाह अब्दुल रहीम साहब एक दिन सुन्नी ख्वाजा कुतुबुद्दीन में जाए, आस्थाने पे चला जाए, शिरक है, आओ देवबंदियों, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। शाह अब्दुल रहीम साहब उनके वालिद माजिद एक दिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिर हुए। बोलो बोलो, ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मज़ार पे शाह अब्दुल रहीम जाए तो शिरक ना हो, जब वो गए शिरक ना हुआ तो हम गए तो कैसे शिरक? और इसको अजमत के लिए तुम्हारी किताब में लिखा गया, छापा गया, क्या लिखा गया आगे सुनिए। शाह अब्दुल रहीम साहब एक दिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिर हुए और मुराकिब हुए, इदराक बहुत तेज था। ख्वाजा साहब ने फरमाया, सुभान अल्लाह, ये अकल का अंधा, ये वहाबी जहन्नमी अपनी किताब तक़वीयतुल ईमान के लिए अंदर लिखता है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, और जब तुम वलियों के पास जाते हो तो क्या कहते हैं? वो क्या जिंदा है? वो क्या जिंदा है? वो क्या जिंदा है? वो क्या जिंदा है? ले तेरी किताब से दिखाएं कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कब्र में लेटे हैं, शाह अब्दुल रहीम ऊपर है, ये कब्र के ऊपर गए, हाजिरी देने गए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मज़ार पर, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मज़ार के अंदर से बोल पड़े। आज जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मज़ार के अंदर से बोल सकते हैं तो मेरा ख्वाजा अजमेर में लेट कर हम गरीबों की मदद क्यों नहीं कर सकता है? मियां तुम्हारे घर से किताब दिखा रहे थे, तुम्हारी किताब थी जिसका नाम हिकायत औलिया है। लिखते हैं मुराकिब हुए, इदराक बहुत तेज था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने फरमाया, लीजिए भाई साहब, इंतकाल के बाद वली बोल उठा, वली बोल उठा। तुम कहते हो मुर्दा है, बोलेंगे क्या? ये तो हम कहते हैं कि वो मुर्दा नहीं है, मुर्दा होते तो बोलते कहाँ से? बोले मतलब के जिंदा, जब वली जिंदा तो नबी क्यों नहीं जिंदा होंगे? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आका तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत बदों पर भी बरसा दे, बरसा दे। ये देखो
देवबंदियों की किताब में लिखा है ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी इंतकाल के बाद अपनी कब्र अनवर से बोले, कब्र में बोले, ये वली की शान साबित तुम्हारी किताब से है। पता चला अल्लाह वाले बेख्तियार नहीं, अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दे रखा है। सुभान अल्लाह। बात सुनना है आपकी सुनिए कि हमारी किताब से नहीं बल्कि ये देवबंदियों की किताब से। हिकायत औलिया, हाँ, इसके मुसन्निफ में लिखा है अशरफ अली थानवी, इसका लिखने वाला, हाँ, इसी का नाम रखा अरवाह सलासा। ख्वाजा साहब ने फरमाया, क्या फरमाया? ख्वाजा साहब ने क्या फरमाया? काहे की खबर दी? तो ख्वाजा साहब ने फरमाया शाह अब्दुल रहीम कब्र पर ऊपर, ख्वाजा कुतुबुद्दीन कब्र के अंदर। ख्वाजा साहब अंदर से बोले, ये ऊपर से सुने। वाह भाई वाह, जब ख्वाजा साहब अंदर से बोल रहे हैं, ये ऊपर से सुन सकते हैं, तो आज गरना जोत में सुन्नी मुसलमान सलाम पढ़े तो मुस्तफा भी सुन सकते हैं। हमारा ईमान है, सुभान अल्लाह। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सुभान अल्लाह। तुम ये आप बताने क्या आया था, सुनिए क्या बोले और सुनना, पहले मामला सुनो। ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी मजार के अंदर, शाह अब्दुल रहीम मजार के ऊपर, और शाह वलीउल्लाह महातारिक के दुआ कहाँ पर? कहाँ पर? और महातारी घर, घर को कहा बाहर नहीं, गली कहा, घर है कहा, महातारी घर पे, उनके पेट में शाह वलीउल्लाह, मजार पे शाह अब्दुल रहीम, मजार में अल्लाह वाला कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी। हाय हाय। जोर से कह दो और जोर से बोलो, क्या बोले ख्वाजा साहब?